لیکن یہ سلام عرض کرتے ہوئے یہ قطعاً نیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میرا سلام سن کر آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ قطعاً سلام دینے سے آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو لوگوں کو مغالطہ لگا ہے نا، وہ مغالطہ لگا ہے لوگوں کو خطاب سے، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ تو علماء نے سمجھا بھئی اگر وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے، یہاں سے انہیں دھوکہ لگ گیا۔ اور کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں، فیس بک بھی دیکھتے ہوں گے آپ، کئی علماء بیان کرتے رہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے قبروں والو۔ وہ کہتے ہیں اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو، علیکم تم پر اے قبروں والو، تو خطاب کر رہے ہو تو پھر سنتے ہیں تبھی تو خطاب کر رہے ہو۔ یہاں سے ان لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ ورنہ آپ یقین کریں نحو کے جو امام ہیں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ خطاب میں سماع ضروری نہیں۔ کیا میں نا یہاں خطاب کیا جائے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات کو سن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ خطاب کے لیے سماع ضروری ہے؟ عجیب بات ہے۔ لوگوں کو یوں ہی آ کے ممبر و محراب پہ بیٹھ کے ورغلاتے رہتے ہیں، اور بیچارے لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہاں یار خطاب ہو رہا ہے، سلام ہو تم پر، تو سن نہیں رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے معبد خانے میں گئے، وہاں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے آگے شرینیاں پڑی ہوئی نظر و نیاز کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو خطاب کرتے ہیں الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مالکم، کم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ شرینیاں پڑی ہوئی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے ناراض ہو؟ مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو حضرت ابراہیم بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کس نظریے سے خطاب کر کہ وہ سن رہے ہیں؟ تو یہ کتنی بودی دلیل ہے اور کتنی کمزور دلیل ہے علماء کی مردوں کے سننے پر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع پر کتنی کمزور دلیل ہے کہ اگر سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ خطاب کے لیے سماع ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو خطاب کیا ہے، کس نظریے سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ بت سن رہے ہیں؟ چلو اسے چھوڑیے، صبح کی اذان دے رہا ہے مؤذن، یہاں مسجد میں کھڑے ہو کے سپیکر اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں، بستروں میں ہیں، سردیاں ہیں، آپ کے کان میں آواز پہنچی الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ صدقتا و بررتا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ یہ جو آپ اپنے کمرے کے بستر پہ بیٹھ کے مؤذن کو خطاب کر رہے ہیں تو نے سچ کہا، سن رہا ہے؟ کئی مؤذن تے ایسے ہونے جڑے مسجد دے وچ نہیں سنتے، آپ کمروں میں سے اسے بلا رہے ہیں تو وہ آپ کی، تو کیوں خطاب کر رہے ہیں آپ اس مؤذن کو؟ صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے نیکی کا حکم دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب میں سماع ضروری نہیں ہے۔ کتنی مثالیں میں اس پر پیش کروں۔ میرے آقا کی انگلی زخمی ہو گئی، اس میں سے خون بہنے لگ گیا، میرے آقا انگلی کو خطاب کرتے ہیں حل انتے، یہ انتے کون سا ضمیر ہے؟ خطاب کی ضمیر ہے۔ حل انت الا اسمع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے،
تو ایک انگلی تو ہے جو اللہ کے راہ میں زخمی ہوئی ہے، یہ میرا آقا جو انگلی کو خطاب کر رہا ہے کس نظریے سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ انگلی سن رہی ہے؟ تو یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ کتنی بودی دلیل علماء دیتے ہیں کہ اگر سنتے نہیں ہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئے، بوسہ لے کر طواف شروع کرنے۔ اللہ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تمہیں بھی موقع دے بوسہ لینے کا، لیکن اس کی شرط ہے کہ دھکم پیل نہیں کرنا، کسی دوسرے حاجی کو تکلیف ہو نہیں دینی، ورنہ دور سے جو آپ نے استسلام کرنا ہے، ہاتھ یوں کر کے اس کو چوم لینا ہے، اتنا ہی اللہ ثواب دیں گے جتنا بوسہ دینے کا ثواب۔ جب اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے، دور سے آپ اشارہ کر دیں اور چومنا، دونوں کے ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں موقع ملے، کوئی لین لگی ہوئی ہو اور اس لین میں لگ کر آپ چوم لیں تو پھر بڑی خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت عمر حجر اسود کے قریب آئے، اسے چومنے لگے نا تو ذہن میں آیا کہ میرے ارد گرد نئے مسلمان ہونے والے لوگ موجود ہیں، یہ کہیں گے ہمیں بتوں کے چومنے پکارنے سے منع کرتے ہیں، خود بت چومن لگے، پتھر چومنے لگے ہیں، تو یہ کیا سوچیں گے؟ تو حضرت عمر ایک قدم پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹ کے حجر اسود کو خطاب کیا، انی عالم انا کا حجر، انا کا کاف ضمیر کون سی؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تنفع، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، ولا تضر، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ اگر میرے آقا نے تجھے نہ چوما ہوتا نا تو عمر تجھے کبھی نہ چوم۔ تو یہ جو حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں تو کس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ وہ حجر اسود سن رہا ہے؟ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں، میں نے ڈھیر ساری مثالیں اس پر آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ خطاب کے لیے سماع ضروری نہیں۔ گزشتہ دنوں ایک عالم میرے ایک کلپ کا جواب ریکارڈ کروا رہے تھے کہ بندیالوی کہتا ہے مردے نہیں سنتے، تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، تو وہ کہتا ہے 3 آیتاں میں پیش کر چھڑنا۔ ان میں سے انہوں نے ایک آیت کیا پیش کی کہ قوم سمود تباہ ہو گئی اور مر کھپ گئے، تو حضرت صالح ان کے اوپر آ کے کہتے ہیں میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، تسا میری گل نہیں نہ مننی۔ تو انہوں نے کہا ویکھو حضرت صالح ان کو خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ سن نہیں رہے تھے تو خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ میں نے کہا آپ مفسرین کی کتابیں اٹھائیں، یہ خطاب عذاب آنے سے پہلے کا ہے، ذکر بعد میں کر دیا گیا ہے، ورنہ خطاب پہلے کا ہے۔ حضرت صالح جب وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں نا تو یہ کہہ کے رخصت ہو رہے ہیں میں نے تو تمہیں سمجھایا ہے، تم سمجھے بھی نہیں۔ لیکن اگر اس پر بھی کوئی بات بندہ مطمئن نہیں ہوتا تو جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ فیصلہ کریں۔ ایک بندے کا بیٹا ہو، موٹر سائیکل تیز چلاتا ہو اور باپ اسے منع کرتا ہو کہ پتر ایکسیڈنٹ ایک دن ہوندا، تیز موٹر سائیکل نہ چلایا کر، مر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، ہاتھ بازو ٹوٹ جائیں گے۔ روزانہ باپ سمجھاتا ہے، بیٹا اکھڑ ہے، مانتا ہی نہیں۔ ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچہ مر گیا، اس کی میت کو اٹھا کے لائے، جب گھر کے سین میں میت رکھی باپ آیا اور باپ نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کے کہا تین میں آکھدا ہوندا سا نا، تین میں سمجھاندا سا نا کہ پتر تیز موٹر سائیکل نہیں چلائی دا تے تو میری گل نہیں نہ مننی، پھر اج نتیجہ ویکھ لیا ہی۔
سچی سچی بات کرو، یہ باپ جو اس مرے ہوئے بیٹے سے اوپر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے کس نظریے سے کر سن رہا ہے؟ تو یہ کوئی ضروری ہے کہ خطاب کیا جائے تو اس میں نظریہ یہ ہو؟ کبھی اظہار افسوس ہوتا ہے، حسرت کا اظہار ہوتا ہے جو بندہ کر دیتا۔ علامہ اقبال نے کوہ ہمالیہ کو خطاب کیا تھا، اے کوہ ہمالیہ، تو جو خطاب کیا تھا تو کوہ ہمالیہ سن رہا تھا۔ شاعر لوگ چاند کو خطاب کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب کے لیے سما ضروری نہیں ہے، سلام آپ نے عرض کرنا ہے، آپ پر بھی، حضرت ابو بکر پر بھی، حضرت عمر پر بھی، لیکن یہ نظریہ نہیں کہ وہ میرے سلام کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں، یہ نظریہ نہیں۔ جتنی روایات یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کی تفسیر کا قرآن تھا جسے چھوٹا جواہر القرآن کہتے ہیں، اس میں لکھا حضرت شیخ القرآن نے سورۃ روم پر جتنی روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر سلام کے سننے کی ہیں، ان کے اکثر راوی شیعہ ہیں۔ ان میں سے اکثر روایتوں کے راوی کون ہیں؟ شیعہ۔ یہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو وہ سب موضوع روایتیں، کوئی روایت آپ کے سامنے بندہ پیش کرے وہ موضوع روایتیں ہوں گی، من گھڑت روایتیں ہوں گی، کوئی صحیح روایت سننے کی نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے برملا کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر آپ الموتیٰ کو سنا نہیں سکتے۔ الموتیٰ الف لام استغراق کا ہے، الموتیٰ۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الموتیٰ میں شامل ہیں، الموتیٰ میں شامل ہیں، اور قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو سلام آپ نے عرض کرنا ہے۔